جب ان کے والد صاحب کا 1153 ہجری موافق 1740 میں انتقال ہو گیا. 1153 موافق 53 50 پر 3. جب انتقال ہو گیا تو جو والد صاحب بار بار بیٹی نہیں جاؤ نہیں بلا وجہ فساد پھیلے گا. والد صاحب کی ذرا یہ جو چشم پوشی تھی، والد صاحب کے انتقال کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو بالکل آزاد پا گئے، کھل کر کے میدان میں کھڑے ہو گئے. اور حریملہ ہی میں رہ کر کے انہوں نے بڑے زوردار انداز سے اب اپنے محاضرات، تقاریر اور اجتماعات اور دروس میں شرک اور بدعات کی مخالفت شروع کر دی. ان کا قلعہ کما کرنے پر کمر بستہ ہو گئے. اور بہت سارے طلباء، پڑھنے والے شباب جن کے پاس آتے رہے، بہرحال اس طرح سے ایک جماعت ان کے پاس حاضر ہونے لگی اور ایک جماعت ان کے ساتھ تیار ہو گئی. الحمدللہ یہ ان کی کامیابی کی دلیل ہے. لیکن صرف انفرادی ایسی دعوت ہوتی تھی. ان کے ذہن میں ایک بڑی اہم بات آئی جو دعوت میں ان کے کامیابی کا سبب بنی. اس کو یاد رکھیں، ان کی دعوت اتنی زیادہ کامیاب ہو گئی، اس کے اسباب کیا تھے؟ اور انہی کے ساتھ انہی ایام میں ایک تحریک متحدہ ہند میں قائم ہوئی تھی، وہ اتنی کامیاب نہیں ہو سکی. کچھ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرق یاد رکھیے گا. ان کی کامیابی کا سبب کیا بنا؟ انہوں نے سوچا کب تک ہم ایسے ان غریبوں کو لے کر کے کام کرتے رہیں گے. ایسا کریں کہ سب سے پہلے یہ جو طرح طرح کی حکومتیں ہیں، اصل میں چھوٹی چھوٹی حکومتیں تھیں، ہر شہر کا، بلکہ ایک ایک شہر میں 2 امیر رہا کرتے تھے. تو ان کے ذہن میں بات آئی کہ سب سے پہلے کسی کوشش کر کے سب کو ایک کرو. ابھی 50 امیروں سے تبادلے خیال ان کو راضی کرنا تو بہت مشکل ہے، اور سب کو ملا کر کے کوئی ایک امیر اگر ہم تیار کر لیے تو ایک کو راضی کرنا اور اپنے دعوت سے متاثر کرنا آسان ہوگا. اس لیے انہوں نے اس سلسلے میں دوڑ دھوپ شروع کی. متعدد حکمرانوں کو لیٹر لکھا، بات چیت کی، لیکن سب سے اچھا ان کو ان کا جو آبائی وطن تھا اویینا، کیا اویینا، وہاں کا جو امیر تھا عثمان بن معمر، نام یاد رکھیں. سارا کمال یہی ہے. کیا نام تھا؟ عثمان بن معمر. اس سے انہوں نے ملاقات کیا، اس کے سامنے اپنی تجویز رکھی کہ ہم ایسا ایسا چاہتے ہیں، آپ اگر تیار ہو جائیں، آپ اگر کھڑے ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. کمر بستہ ہوں اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی صحیح تشریح کی کہ ہاں واقعی اس کلمے کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اور اس کو لے کر کے اگر آپ کھڑے ہو جائیں گے تو گویا کہ پورے علاقے کے شرک اور بدعات کو آپ مٹانے کے لیے کمر بستہ ہیں. اور آپ کی برکت سے اگر توحید غالب آ گئی تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کچھ نوازے گا. اچھی خاصی وضاحت کی. بہرحال عثمان بن معمر ان کی دعوت پر لبیک کہہ دیا اور قبول کر لیا. کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. نام یاد رکھیے گا، عثمان بن معمر. عثمان بن معمر کھڑا ہو گیا. چلو اب شیخ کے سامنے کئی چیزیں تھیں، جن میں ایک تو شرک کے اڈوں کو مٹانا تھا، اللہ، جن میں ایک درخت تھا
اجینا کے علاقے میں، اجینا سمجھ گئے نا، یعنی وہی ہاں، پھر دوبارہ وہیں کہ امیر سے مل کر کے یعنی اپنے آبائی وطن آ گئے۔ ایک درخت تھا کھجور کا تنا، اس کا نام لوگوں نے رکھا تھا فحال۔ فحال جانتے ہیں نا؟ فحال جانتے ہیں؟ ہاں نہیں فحال، فحل فحل، بیل دیکھا ہے نا؟ ہر کسان والا نہیں، وہ جو کھا کھا کے گھومتا رہتا ہے ظالم، ساڑ، ہاں ساڑ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیل، بھینسا، وہ بکرا جو اس کو فحل کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا انداز لگائیں کہ اس کی کس دور میں انہوں نے یہ کام کیا۔ فحال اس کا لقب رکھا تھا، کس کا؟ جھاڑ کا، کھجور کا تنا تھا۔ اس کے متعلق یہ عقیدہ قائم تھا کہ کوئی بیمار کمزور وہاں آ جائے اور اس سے درخواست کرے تو ساڑ جیسی طاقت اور صحت اس کو بھی مل جاتی تھی۔ اللہ، یہاں تک کہ اگر اس علاقے میں شرم کی بات ہے کہ عورتوں کی مغنی، عورتوں کو پیغام نہ آئے، عورتوں کو پیغام نہ آئے یا آئے اور ختم ہو جائے جلدی جلدی، تو عورتیں اس درخت کے نیچے آتی تھیں اور اس کو خطاب جس لفظ میں کہتی وہ ذرا سنو، روتی اور گڑگڑاتی، یا فحل الفحول زوجنی وارزقنی زواجا قبل الحول۔ کیا کہتی تھی؟ یہ تو تمہارے درگاہوں پر بھی کچھ نہیں ہوتا جو وہاں ہو رہا تھا، سمجھ گئے نا؟ کیا کہتے ہیں؟ یا فحل الفحول، اے ساڑوں کے ساڑ، ارزقنی زواجا قبل الحول، سال پورا ہونے کے پہلے پہلے ہمیں شوہر مل جانا چاہیے۔ اللہ اکبر، لوگ کس سے فریاد کرتے تھے؟ اس کھجور کے دھار۔ ایک تو یہ تھا، ایسے ہی ایک دوسرا اور درخت تھا جس کے متعلق یہ عقیدہ قائم تھا کہ اگر کوئی بیمار ہے، بیماری دور نہیں ہو رہی ہے، کسی عورت کا بچہ صحت مند نہیں ہے، اندھا، لنگڑا، لولا، کانا، مریض ہے، یا بچہ ہوتا ہے مر جاتا ہے، تو اس درخت کے بارے میں یہ عقیدہ تھا کہ یہ درخت بابا ایسے مقدس ہیں کہ ان کے نیچے جو آ کر کے سو جائے، اور یہ یہاں مجاور جو چندیاں کپڑے کی بیچتا ہے یا دھاگے بیچتا ہے، اگر اس درخت کے نام، بابا کے نام لٹکا دو گے تو ساری تکلیف دور ہو جائے گی۔ آپ نے دیکھا نہیں دیکھا لٹکاتے ہوئے؟ ہاں نہیں دیکھا ہوگا۔ آپ کے محبوب نگر میں ایک برگد کا درخت ہے، کبھی جانتے کہ نہیں جانتے؟ ہاں گئے ہیں کہ نہیں؟ معلوم گئے کہ نہیں گئے؟ اب جا کے دیکھنا، وہ تقریباً 3 کلومیٹر میں ایسے پھیلا ہوا ہے، برگد کا برگ، اور یہ پتہ نہیں کہ اصلی درخت کون ہے۔ سینکڑوں پیڑ ہو گئے، اصلی پیڑ کیا ہے اس کا پتہ نہیں، بلکہ اب تو کچھ نظر آنے لگا، ورنہ پہلے کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اس درختوں پر جا کر کے چھپ جائے تو اتنا گھنی شاخیں تھی کہ وہ نظر نہیں آتا تھا۔ یہ بڑی تاریخ عجیب مخلوقات، یعنی یہاں سے چلے جاؤ بلدیہ چوک تک، آپ دیکھیں ہیں نا، بس چاروں طرف سے وہ جھاڑ ہی جھاڑ ہے، اور نیچے بہت سارے وہ کیا کہتے ہیں، برگد کی خصلت یہ، اوپر سے ایک شاخ آتی ہے زمین میں گھس گئی وہ بھی جھاڑ بن جاتی ہے۔ اصلی جھاڑ کون ہے اس میں مصلحت اگر پتہ چل جائے تو شاید لوگ کھاتے اب تک سارے۔ تو اس کے بازو میں ایک قبر ہے، اللہ اکبر۔ تو اتنی چندیا درخواست اپلیکیشن وہاں ٹانگ دی جاتی ہے، جانتے کہ نہیں جانتے؟
رہتی سب اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی، لیکن سب وہاں ٹانگ دیتے ہیں جالیوں کے اندر. تو اس درخت کا حشر یہی تھا، اتنے دھاگے اتنے کپڑے ٹانگ دیتے تھے کہ درخت نظر نہیں آتا تھا، صرف کالے دھاگے اور تعویذیں اور کپڑے کی چندیاں ہی نظر آتی تھی. اور ایک بڑی درگاہ بن چکی تھی اس علاقے میں. زید بن خطاب رضی اللہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی زید جنگ یمامہ میں شہید کر دیے گئے تھے، تو ان کی وہاں قبر تھی. تو اس قبر کو بھی لوگوں نے اپنی عبادت غیر اللہ یعنی شرک کا اڈا بنا رکھا. بڑا زبردست عرس میلہ وہاں لگتا تھا، چلی آ رہی ہے پوری پبلک، اور جس کو کمانا ہو وہاں بیٹھ جائے بس. تو شیخ نے سب سے پہلے ان شرک کے اڈوں کو ختم کرنا چاہا، اور اب الحمدللہ ان کے مٹانے میں کوئی پریشانی نہیں تھی. کیوں؟ امیر آپ کے عثمان بن معمر، عثمان بن معمر جو ہے وہ ان کے ساتھ تھا. شیخ نے اجازت مانگی، کہا اگر کہیں تو ڈھا دیں. اس درخت کو ڈھا دیا، اس کو ڈھا دیا. یہ قبر جو ڈھانے والا معاملہ تھا، شیخ کی بھی ہمت نہیں پڑ رہی تھی. ہاں، کیوں؟ وہ پہاڑی علاقوں میں اتنی بڑی آبادی تھی کہ وہ قتل کر ڈالتی. اسی لیے شیخ نے عثمان بن معمر جو امیر عیینہ تھا اس سے کہا کہ صاحب اگر آپ اجازت ڈھا دیں ڈھا دو. لیکن شیخ نے کہا مجھے ڈر ہے کہ پہاڑی لوگ قتل کر ڈالیں گے ہم کو. کہا ہم ساتھ ہیں. شیخ تو یہی چاہتے تھے رام، چلو ہم ساتھ ہیں. 600 ورکروں کو لیا. امیر نے اعلان کیا 600 آدمی تیار. پہلے تو شیخ پہنچے چھوٹی سی ٹولی لے کر کے، اور پیچھے پیچھے یہ امیر جا رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا کام لے لیا. یہ نام یاد رکھیں، اور اس کے کارنامے کس کے؟ عثمان بن معمر کے. شیخ پہنچے، جیسے پہاڑی ان پہاڑ میں بسنے والے اس علاقے کے باشندوں کو پتا چلا، انہوں نے تیاری کے لیے تیر تلوار ہم نہیں ڈھانے دیں گے. کہاں سے آ گئے؟ تو ادھر سے وہ چل پڑے. ادھر سے معمر بن عثمان پہنچ چکا. اس نے دیکھا کہ ان لوگوں کی نیتیں خراب ہیں، اس لیے اس نے پہلے ہی اسے 600 آدمیوں کو ساتھ میں رکھا تھا کہ اسلحہ سنبھالو، پہلے ان اور ڈھاؤ، اگر وہ رکاوٹ ڈال دیں ان سے مقابلہ کرو. اب چونکہ یہ بالکل تیاری میں تھے، اور آگے آگے معمر عثمان بن معمر چل رہے تھے امیر. ان کو دیکھ کر کے پورے پہاڑی لوگ جو تھے قبائل کے وہ سب پیچھے ہٹ گئے. پہاڑوں پہ چڑھ کر کے تماشا دے. اب دیکھیں بابا ان ظالموں کو چھوڑنا نہیں. سب سے پہلا پھاوڑا جو چلایا وہ عثمان بن معمر نے. اللہ نے اس امیر سے کام لیا، ٹھا کر کے سب برابر کر دیا. شرک کے اڈے ختم. پھر اب دیگر اصلاح کرنا شروع کیا. پورے علاقے میں چرچا شیخ کا اور عثمان کا. بہت ہی الحمدللہ کامیابی ہوئی. شیخ نے دیکھا کہ یہ جو عثمان بن معمر ہے یہ لوگوں سے ٹیکس لیتے ہیں. کیا لیتے ہیں؟ ٹیکس لیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ امیر آپ ٹیکس نہ لیں، اللہ تعالیٰ ان بندوں کے ساتھ احسان کریں گے تو اللہ تعالیٰ مال غنیمت آپ کو بہت دے گا. بہرحال اس نے ٹیکس اٹھا لیا. اب شیخ کی بات اس نے مان لیا، ٹیکس اٹھا لیا، اور واقعی اللہ نے برکت کر دیا. پھر شیخ نے کہا نماز کے متعلق آپ نظام قائم کریں، کیونکہ